السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا یہ لیکوریا پر ہے۔ سیلان الرحم بھی اسے کہتے ہیں، عرف عام میں لیکوریا ہی معروف ہے۔ اس عنوان پر بھائی نصیر احمد صاحب نے کمنٹس میں سوال کیا تھا کہ اس پر آپ ویڈیو بنائیں۔ لیکوریا بالخصوص خواتین کی مرض ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ خواتین کو جب لیکوریا ہوتا ہے تو ان 3 اقسام میں سے کسی ایک قسم کا ہوگا، یا لیکوریا اعصابی ہوگا جو کہ اکثر اعصابی ہی ہوا کرتا ہے، یا لیکوریا عضلاتی ہوگا، یا لیکوریا غدی تحریک میں ہوگا۔ اب یہ تحریکات اگر آپ نے سمجھنی ہے تو پھر آپ کو میرا پورا چینل وزٹ کرنا ہوگا، اور درخواست بھی ہے کہ جو ساتھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ کے اور تمام آپ کے جاننے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات کرتا ہوں اعصابی لیکوریے پر۔ جب عورت کے اعصاب میں انتہائی سوزش آ جاتی ہے، یاد رکھیے گا کچھ بیماریاں علامات سے پیدا ہوتی ہیں اور ہم انہیں بیماریاں سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ علامات ہوتی ہیں، بیماریاں نہیں ہوتی۔ اب لیکوریا بھی ایک علامت ہے، بیماری نہیں ہے۔ اعصابی لیکوریے کی علامات پہلے آپ سماعت فرمائیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ اعصابی لیکوریا جس میری ماں بہن بیٹی کو ہوگا وہ پانی کی طرح پتلا ہوگا، ہلکی سی اس میں بھینی بھینی بدبو آئے گی، ناگوار سی بدبو آئے گی۔ اعصابی لیکوریے میں پانی کی طرح پتلا ہوگا اور کثرت سے بہے گا، تو یہ اعصابی لیکوریا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جلن چبھن نہیں ہوتی۔ اس اعصابی لیکوریے کی مریضہ کے اندر پیشاب کی بھی کثرت ہوگی، نیند کی بھی زیادتی ہوگی، اور سستی، کاہلی، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، اکثر سر درد، بلڈ اکثر لو رہنا، اور یہ وہ ان عورتوں کو ہوا کرتا ہے جن کی خوراک میں اعصابی غذائیں زیادہ ہوں۔ اب اعصابی غذاؤں کی اگر میں لمبی لسٹ دوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ میری اعصابی عضلاتی غدی غذاؤں والے چارٹ کو دھیان سے سن لیں گی تو انہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ احتیاطی طور پر بتا دیتا ہوں، زیادہ تر چاول کا جو استعمال ہے کسی بھی شکل میں ہو، یہ اعصابی لیکوریے کو بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ مشروبات کا استعمال ہو، زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہوں تو بھی اعصابی لیکوریا ہو جایا کرتا ہے۔ دیگر بہت ساری غذائیں ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اعصابی لیکوریے والی عورت جو ہے بظاہر صحت مند تندرست نظر آتی ہے سوائے جسمانی دردوں کے، اور کبھی کبھار کسی مریضہ کی اگر یہ کیفیت بڑھ جائے تو اسے قبض بھی ہو جایا کرتی ہے، اور انتہائی اہم نشانی یاد رکھیں، اس کا جسم پلپلا، ٹھنڈا، ڈھیلا اور انتہائی سست روی کا شکار رہے گی یہ خاتون، جسے اعصابی لیکوریا ہوگا۔ اور دوسری قسم جو ہے لیکوریے کی وہ ہے عضلاتی لیکوریا۔ اب عضلاتی لیکوریے کے اندر عضلات کی سوزش ہوتی ہے۔ وہ ان خواتین کو ہوتا ہے جن کے اندر اسپائسی چیزیں، حد سے زیادہ کراری، چٹ پٹی، مرچ مسالے، کھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہو، ان بچیوں کو، ان ماؤں بہنوں کو عضلاتی لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کے اندر پیشاب حد سے زیادہ نہیں آتا، جسم میں بہت کم دردیں ہوتی ہیں۔ ہاں، حرارت جسم میں ایک احساس دلاتی ہے، تیزابی حرارت جو ہوتی ہے، حقیقی حرارت نہیں ہوتی، تیزابی حرارت ہوتی ہے، جسم سے چنگاریاں سی نکلتی ہیں، کبھی گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے،
کبھی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نیند بھی حد سے زیادہ کم یا اضطراب کے ساتھ بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر آتی ہے، خواب انتہائی ڈراؤنے آتے ہیں اور انتہائی چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، اور اس عضلاتی مزاج کی سوزش میں، رحم کے عضلات میں جب سوزش آتی ہے تو دہی کی پھٹیوں کی طرح کبھی گرین اور کبھی سخت گہرا براؤن ٹائپ یہ پھٹیاں دہی کی طرح جو لیکوریا ہوتا ہے۔ تو تیسری جو قسم میں عرض کر رہا تھا، تیسری علامات جو ہوتی ہے وہ غدی لیکوریے کی ہوتی ہے۔ غدی لیکوریے میں رحم کے گلینڈ میں اور رحم کے غدی پردوں میں سوزش آ جاتی ہے، غدد میں سوزش آنے کی وجہ سے پھر ریشہ بن جاتا ہے، اور کسی عورت کو چوتھے درجے میں غدی لیکوریا ہو جائے تو ساتھ ہی اسے سوزاک بھی ہو جایا کرتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ سوزاک جب ہو جاتا ہے تو پھر عورت کے رحم میں جلن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیشاب کرتے وقت بھی جلن ہوتی ہے۔ جب یہ چوتھے درجے سے کم رہے، دوسرے تیسرے درجے میں ہو تو جلن ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار پیشاب بھی جلن سے آئے گا، پیلا زرد آئے گا اور رک رک کر آئے گا، اور عضلاتی میں پیشاب بہت کم آئے گا، براؤن آئے گا، ڈارک براؤن آئے گا یا لال سرخ ہو جائے گا، یہ بھی اس کے درجات ہیں۔ تو سامعین محترم، میرے پیارے بہن بھائیوں، بھائی نصیر احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ لیکوریے کی 3 اقسام ہیں، اعصابی ہے، عضلاتی ہے اور غدی ہے۔ ان تینوں میں رحم کے اندر سوزش آتی ہے، جب اعصاب میں سوزش ہو تو وہ اعصابی لیکوریا کہلائے گا، جب عضلات میں سوزش ہوگی تو وہ عضلاتی لیکوریا، اس کی کنڈیشن اور ہوگی، اور جب غدد میں سوزش ہوگی، گلینڈ میں سوزش ہوگی تو وہ غدی لیکوریا، اس کی کنڈیشن اور ہوگی۔ آپ یاد رکھیں، آج کل جیسے حکماء نے ایک مارکیٹ میں دوائیاں اتار رکھی ہیں، یا ایلوپیتھک حضرات نے بھی لیکورین کے نام سے یا دیگر نام سے بڑی معروف اشتہارات لگے ہوتے ہیں، آپ لازمی احتیاط کریں۔ جب تک میری کسی ماں بہن کو اچھے طریقے سے کہیں چیک اپ کروانے کے بعد علم نہ ہو کہ مجھے کس قسم کا لیکوریا ہے، اس وقت تک وہ بازاری لیکوریے کی دوائیاں استعمال کریں گی، بجائے فائدے کے انہیں نقصان ہوگا۔ وہ اس لیے ہوگا کہ انہیں تو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں کیمسٹ سے دوا لے رہی ہوں یہ کس لیکوریے کی ہے، یا خدا نخواستہ اتنی بھی لا علمی ہے لوگوں میں کہ جو لوگ لیکوریے کے نام پہ کتابوں سے نسخے پڑھ کر بنا کر وہ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں اور مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لیکوریے پہ کام کرے گا۔ اس لیے یا تو مطب ابن طبیب سے واٹس ایپ پر آپ اپنا آن لائن چیک اپ کروا کر اپنی پوری تفصیل دیں، اور اپنی غذا کا چارٹ اور اپنی دوا کا کورس منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر تو وہ ہلکے درجے کا ہے تو خالی ڈائٹ پلان چارٹ سے ہی چلا جائے گا، اگر اسے کوئی دوا کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ کورس بھی آپ کو گھر بیٹھے بھجوا دیے جائیں گے۔ مطلب ابن طبیب کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور بہت مشکور ہوں میں ان بہن بھائیوں کا جو اپنے سوال کر کے میرے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو جاتا ہے جو میرے چینل کے ویور ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور آج کے اس سوال کرنے والے بھائی نصیر کو صحت و تندرستی کے ساتھ دنیا آخرت کی بہترین زندگی عطا فرمائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔